میں اس وقت موجود ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین صاحب موجود ہیں۔ سر یہ بتائیے، سپریم کورٹ میں ایک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں آج کے اجلاس کے بارے میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیر آئینی اجلاس ہے۔ جوڈیشل کمیشن انکمپلیٹ ہے۔ آئینی بینچ کا سربراہ اس وقت ہے ہی نہیں۔ جب وہ نہیں ہوگا تو کمیشن انکمپلیٹ ہے۔ جب کمیشن انکمپلیٹ ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم کے اندر یہ قانونی سکم موجود ہے، تو لہٰذا یہ اجلاس ہو ہی نہیں سکتا، اور انشاءاللہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے ہمارے نمائندے۔ تو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں تو لکھا ہے کہ 13 رکن ہونے چاہیے، تو آج 12 جو ہے نا وہ رکن موجود ہیں تو اس لیے کمیشن ہی انکمپلیٹ ہے، لہٰذا کمیشن بیٹھ ہی نہیں سکتا، کمیشن کا اجلاس ہی نہیں ہو سکتا، لہٰذا کمیشن کی کارروائی غیر آئینی ہوگی اگر یہ کرتے ہیں تو۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط جو لکھا ہے اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بڑے قابل افسوس بات ہے، جسٹس جاوید افریدی صاحب کی بڑی رسپیکٹ ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کیس میں، اب ان کے پاس آپشن دو ہی ہیں، یا وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے، آئین کو پریزرو اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کریں، یا پھر قاضی فائزہ کی باقیات کے طور پر قاضی فائزہ کی روایات کے مطابق چلیں۔ دیکھیں، قاضی فائزہ یہاں جس طرح غیر آئینی، غیر قانونی اور ناانصافی پر اپنی فیصلے کرتا رہا، آج وہ ماضی کا اور تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے بھی اس کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ آج آپ کے پاس آپشن ہے، اقتدار سدا نہیں رہتا، تاریخ بڑی تلخ ہوتی ہے، آپ کے پاس آپشن ہے، چاہیں تو آپ جسٹس کارنیلیس کی طرح آپ ایک آزاد جج کے طور پر اپنا نام لکھوائیں، چاہیں تو آپ قاضی فائزہ بن جائیں، دونوں آپشن تو آپ کے پاس موجود ہیں۔ لیکن یہ قابل افسوس بات ہے کہ کل یہ کیس لگنا چاہیے تھا جیسے کمیٹی نے کہا، اور اگر نہیں لگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہفتے جس طرح انہوں نے مطالبہ کیا ہے یہ لگنا چاہیے، اور اگر نہیں لگے گا تو سوالیہ نشان اٹھے گا، اور ان کا اپنا دامن داغدار ہوگا، اس کا نقصان ان کی ذات کو بھی ہوگا، ملک کو ہوگا، آئین کو ہوگا۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، گزشتہ رات جو ہے وہ بل پاس ہوئے، یہ کے بعد دیگر 6 بل پاس ہوئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم ان کو مسترد کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو کٹ پتلی ہیں، جس طریقے سے یہ بٹھائے گئے ہیں فارم 47 کے پیداوار آپ کے سامنے، میں یہاں سے جیت کے بیٹھا ہوں 1,05,000 ووٹ لے کے، جس نے 50,000 ووٹ نہیں لیا اس کو جا کر اسمبلی میں بٹھا دیا۔ ان بدماشیوں کے ذریعے اور اس ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی پارلیمنٹ اس طرح ہی کرے گی نا، جنہوں نے ان کے آقاؤں نے ان کو بٹھایا ہے، جو ان کو ایک اشارہ کیا جائے گا وہ اس کے مطابق ایکٹ کریں گے۔ اور جس طرح رات کی تاریکی میں ڈاکہ ڈال کے جس طریقے سے بل پاس کی، اپنی جیب سے نکالے اور بل پاس کر دیے چند منٹس کے اندر ہی، یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ آپ نے ایک سپر کنگ بنا دیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو، اس میں سے 64 ایئرس کی ایج بھی ہٹا دی، 3 سال کو 5 سال کر دیا، پھر 5 سال کی ایکسٹینشن ہے، یعنی 10 سال یا ضیاء الحق نے مارشل لاء ہی زمانے میں گزارے تھے، یا مشرف نے 9 سال گزارے، اب تو آپ نے لیگل مارشل لاء کر دیا۔ تو اس طریقے سے یہ مارشل لاء سے زیادہ بدتر مارشل لاء ہے، تو یہ بری بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ واحد فورم جو اس وقت رہ گیا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، جو لوگ آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا عوام اٹھ کھڑی ہو، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے خود کھڑی ہو، وہ اٹھے گی تو انشاءاللہ تعالی یہاں انقلاب بھی آئے گا اور یہاں تبدیلی بھی آئے گی۔